Jesus, the Son of God, came to destroy Satan's works. Jesus. مسیح کے نام میں ایک بار پھر آپ تمام ویور کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، یعنی یسوع جو خدا کی صورت پر تھا۔ فلپیوں 2 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ آمین۔ اگر ہمارے ذہن میں خدا کی صورت کو لے کر یہ خیال آ رہا ہے کہ بھی یہ خدا کے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کی بات ہو رہی ہے، تو ایسا سوچنا ہمارے لیے کافی نہ ہوگا، بلکہ یہ جو بات بائبل مقدس میں ہمیں ملتی ہے یہ کہیں اس سے اوپرلے درجے کی بات ہو رہی ہے، جس کو آج ہم سیکھیں گے۔ کائنات میں صرف ایک ہی ایسی صورت ہے جس کو نہ کبھی کسی نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کی صورت کو دیکھنا تو دور کی بات، کوئی انسان اس کی صورت پر آ بھی نہیں سکتا، مگر اس کائنات میں ایک شخصیت ایسی ہے جس نے نہ صرف خدا کو دیکھا بلکہ خدا کی صورت پر تھا، اور اسی نے ظاہر کیا کہ خدا کی صورت کیسی ہے۔ اور وہ ذات جو خدا کو پورا کا پورا بیان کرتی ہے اور اس کی صورت کو ظاہر کرتی ہے، وہ یسوع مسیح ہے اور کوئی نہیں۔ کلام بیان کرتا ہے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا۔ صورت کے لیے جو گریک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے مورفے، اور انگلش میں جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے فارم۔ اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ بھی کسی کی صورت پر ایسے آنا کہ اس کی شکل کے ساتھ اس کی صفات، اس کا حسن، اس کا قلب، اس کا روپ، اس کے قاعدے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں ظاہر ہوں۔ یعنی جو کچھ ہمیں خدا میں نظر آتا ہے، اس کی خوبیاں، اس کا دل اور اس کی قدرت، یہی کچھ ہمیں یسوع میں بھی نظر آتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی یسوع خدا کی صورت پر ہے۔ اب ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بھی کیسے یسوع میں ہمیں خدا کا حسن، خدا کا دل اور خدا کی صفات نظر آتی ہیں۔ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے حسن۔ اگر خدا کے حسن کی بات کی جائے تو خدا کے چہرے پر نور ہی نور ہے، تو اس جیسا نور نہ ہی انسانوں میں ہے، نہ ہی نبیوں میں ہے، اور نہ ہی فرشتوں میں ہے، کیونکہ نبی خدا کے نور کا مشتاق ہے، فرشتے خدا کے نور کے مشتاق ہیں، اور یسوع کہتا ہے میں دنیا کا نور ہوں۔ یعنی اگر خدا اس کائنات کو اپنے نور سے منور کرتا ہے تو یسوع وہ نور ہے جس سے یہ کائنات روشن ہوتی ہے، اور یسوع ہی خدا کا نور ہے، اور اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے جس میں خدا کا نور ظاہر ہو، صرف یسوع ہی ایسا ہے جس میں خدا کا نور ظاہر بھی ہوتا ہے اور وہ خدا کا نور بھی ہے، اسی لیے وہ خدا کی صورت پر ہے۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے قلب، یعنی دل۔ اور خدا کا انسان کے لیے جو دل ہے وہ ہمیں 2 پطرس 3 باب کی 9 آیت میں ملتا ہے کہ بھی خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ بھی ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور جو یسوع مسیح کا دل ہمیں نظر آتا ہے یوحنا 10:10 میں، یسوع کہتا ہے کہ بھی میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ خدا اور یسوع کا جو دل ہے انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ بھی ہر شخص توبہ کرے اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو۔ چونکہ خدا اور یسوع کا دل سیم ہے، ایک جیسا ہے، وہ انسان کے لیے ایک جیسا درد رکھتے ہیں، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی یسوع خدا کی صورت پر ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے صفات۔ خدا کی صفات یہ ہیں کہ وہ اپنے نام پر مہیا کرتا ہے، اور یسوع نے کہا کہ جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ خدا خالق ہے، اور یسوع مسیح کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ بھی سب چیزیں اس کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے پیدا ہوئیں۔ خدا محافظ ہے۔ اگر خدا محافظ ہے تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں زمین کی انتہا تک تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا سچا ہے، خدا زندگی ہے، تو یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اگر خدا شافی ہے تو یسوع بھی اس کی صورت ہے۔ خدا لنگڑوں کو چلاتا ہے تو یسوع بھی لنگڑوں کو چلاتا ہے۔ خدا کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے تو یسوع کے چھونے سے بھی کوڑ جاتا ہے۔ اگر خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے تو یسوع بھی 4 دن کے مردے کو آواز دیتا ہے اور وہ قبر سے باہر آ جاتا ہے۔
अगर खुदा वफादार है तो यस्सु भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। अगर खुदा गुनाह से पाक है तो यस्सु भी अलानिया कहता है कोई जो मुझ में गुनाह साबित करे। अगर खुदा हमारा फिदिया देता है तो यस्सु हमारा फिदिया बन जाता है। अगर खुदा की मखलूक़ात खुदा के सामने झुकती है तो यस्सु के बारे में कलाम बयान करता है कि भी हर एक घुटना उसके सामने झुकता है, ख्वाह आसमानियों का हो ख्वाह ज़मीनियों का हो या ज़मीन के नीचे वालों का, सब उसके सामने झुकते हैं और इकरार करते हैं कि यस्सु ही खुदावंद है। जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो हमें ये चीज़ वाज़िया हो जाती है कि भी जो सिफ़ात हमें खुदा में नज़र आती हैं वही सिफ़ात हमें यस्सु में भी नज़र आती हैं, क्योंकि इस कायनात में और कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो खुदा की सूरत पर हो, खुदा जैसा हो, खुदा जैसी सिफ़ात रखता हो, खुदा जैसी खूबियाँ रखता हो। सिर्फ़ एक ही ज़ात है और वो यस्सु मसीह है। इसीलिए हम यस्सु के बारे में ये कहते हैं कि भी यस्सु खुदा की सूरत पर है। लेकिन आज सोचने की ज़रूरत ये है कि भी जो जलाल में, हशमत में, शान व शौकत में और कुदरत में खुदा के बराबर था, वो क्यों खुद को खाली कर देता है और एक गुलाम की तरह इंसानों के मुशाबा हो जाता है, खुद को पस्त कर देता है, यहाँ तक कि खुदा का फरमाबरदार रहता हुआ वो मौत बल्कि सलीबी मौत को भी गवारा करता है। यीशु मसीह ने ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त किया ताकि हम क्रिसमस के मौका पर ये बता सकें कि भाई वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है और उसने हमारी मोहब्बत की खातर अपने तख्त को अजीज़ ना जाना बल्कि उसको छोड़कर हमारे दरमियान आ गया और हमसे प्यार किया, हमें गले लगाया। और वो मुकाम जो हम अपने गुनाह के सबब से खो चुके थे वो हमें दोबारा लौटा दिया, वो कुर्बत हमें दोबारा लौटा दी और हमें बाप से मिला दिया। एक बात जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि भी यीशु मसीह खुदा की सूरत पर है। इससे मुराद ये है कि भी यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत से पहले और ज़मीनी खिदमत के बाद यीशु हर लिहाज में खुदा था, खुदा है और खुदा रहेगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा की सूरत पर है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो में ज़रूर बरकत पाई है और अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू।